اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا ایک عجب واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ حسن اخلاق کا ایک بہترین نمونہ تھے۔ تواضع اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی تعظیم و تکریم کو ناپسند فرماتے۔ ایک دن خانقاہ میں کچھ مرید وضو کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے آئے۔ پیر و مرشد کو دیکھتے ہی تمام مریدین اور خدمتگار وضو نامکمل چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا، مگر ایک مرید اطمینان سے وضو مکمل کر کے کھڑا ہوا اور تعظیم بجا لایا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت امیز نظروں سے اپنے مرید کی طرف دیکھا اور بآواز بلند فرمایا، تم سب درویشوں میں افضل اور زاہد ہو۔ اس کے برعکس حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے لوگوں کی بڑی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ جب سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتان تشریف آوری ہوئی تو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا مہمان خاص بنایا اور انتہائی ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی بھی حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب معتقدین نے مستقل طور پر قیام ملتان کے بارے میں حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، ملتان پر شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ اور قبضہ کافی ہے، انشاءاللہ انہی کی حمایت تم لوگوں کے ساتھ رہے گی۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے استغنا اور بے نیازی کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے ایک دن اپنے خادم سے فرمایا کہ فلاں صندوقچے میں 5000 دینار سرخ رکھے ہیں، وہ لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد خادم نے واپس آ کر عرض کیا کہ صندوقچہ کہیں نہیں ملتا۔ خادم کا جواب سن کر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ۔ خادم نے دوبارہ تلاش شروع کی تو صندوقچہ مل گیا۔ اس نے خوشی خوشی آ کر اطلاع کی تو حضرت شیخ نے فرمایا، الحمدللہ۔ حاضرین مجلس میں سے کسی عقیدت مند نے پوچھ لیا، شیخ آپ نے دونوں حالتوں میں الحمدللہ کہا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جواباً حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ فقیروں کے لیے دنیا کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں۔ انہیں کسی چیز کے ملنے پر نہ خوشی ہوتی ہے نہ کسی چیز کے جانے کا غم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے 5000 دینار ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ پھر 96 سال کی عمر میں زہد و تقوی، علم و فضل، انکسار و تواضع اور جود و سخا کا پیکر، دنیا اسلام کا عظیم مبلغ، بے شمار گمراہوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر کے اپنے خالق سے جا ملا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ 7 صفر سن 661 ہجری کو اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک بزرگ صورت شخص خانقاہ کے دروازے پر نمودار ہوا، جنہیں حاضرین مجلس میں سے کوئی نہ پہچانتا تھا۔ انہوں نے حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ پھر جب حضرت شیخ عارف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اس اجنبی شخص نے آپ کی طرف ایک لفافہ بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اپنے بابا جان کو پہنچا دیجیے گا، یہ بہت ضروری خط ہے۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے لفافے پر لکھا ہوا عنوان دیکھا تو حیران ہو گئے، مگر بزرگ سے کچھ نہ پوچھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ کر لفافہ پیش کیا۔ لفافہ پیش کر کے فوراً ہی حجرہ سے باہر نکل آئے۔ پھر ان بزرگ کو تلاش کیا تو دور دور تک ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ابھی حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کی آمد و رفت کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ فضا میں ایک تیز آواز گونجنے لگی، دوست کے پاس پہنچ گیا، دوست کے ہاں پہنچ گیا۔ یہ آواز اس قدر تیز تھی کہ خانقاہ میں موجود تمام لوگوں نے سنی۔ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور آپ نے یہ جان گداز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ بظاہر حضرت شیخ
بہاؤالدین زکریہ کا جسد خاکی قبر کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے، مگر آپ کے ایمان کی حرارت آج بھی 8 صدیاں گزر جانے کے باوجود باقی ہے۔ اہل دل اس حرارت کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ اس سے نئی توانائیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد حضرت شیخ صدر الدین فرماتے ہیں کہ وہ بھی کتنا اچھا زمانہ تھا جس میں یہ 5 بزرگ زندہ سلامت تھے، جن میں حضرت شیخ ابو الغیث یمنی، شیخ سیف الدین، شیخ سعد الدین، شیخ الاسلام شیخ فرید الدین قدسرہ موجود تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اپنے ملفوظات راحت القلوب میں مذکور کرتے ہیں کہ جب حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے وفات پائی، اس وقت اجودن یعنی پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اونچی آواز میں فرمایا، برادرم بہاؤالدین زکریہ راضی بیابان فنا بشہرستان بقا بردن۔ پھر آپ نے اٹھ کر اپنے مریدوں کے ساتھ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کا مزار مبارک ملتان میں سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ اولاد میں آپ کے صاحبزادے شیخ صدر الدین آپ کی وفات کے بعد منصب خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کے بہت سے خلفائے کرام ہیں۔ آپ کا مقبرہ پرانے قلعہ ملتان کے روبرو واقع ہے۔ عمارت کے بڑے عظیم الشان دروازے پر لکھا ہے، خانقاہ غوث العالمین حضرت غوث بہاءالحق والدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ تاریخ وفات 7 صفر 661 درج ہے۔ پاکستان میں اس قدر بلند اور عالی شان اور رفیع الشان کوئی اور مقبرہ نہیں۔ آپ کے ساتھ مقبرہ کے نیچے بے شمار مزارات ہیں جو کہ آپ کے خاندان ہی کے افراد کے ہیں اور بعد از وفات یہاں دفن ہوئے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔